تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو میرے احکام کو لوگوں میں نافذ کرے گا اور میرے احکام کو چلائے گا اور دنیا اس کے ذریعے سے قائم رہے گی۔ تو فرشتوں نے یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تبارک و تعالی کیا زمین میں ایسے لوگوں کو بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے، زمین میں خون ریزی کرے؟ نحن نقدس بحمدک نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ زمین میں اللہ جسے بنائے گا وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا تو اس کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہوگا۔ جو اللہ کا خلیفہ ہوگا اس کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہوگا۔ فرشتوں نے سوچا کہ جس کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہو وہ منصب ہمیں ملنا چاہیے، تو ان لوگوں نے یہ کہا اے اللہ ہم وظیفہ کرتے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس لائق ہے کہ ہمیں تو اپنا خلیفہ بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیز کا نام بتا دیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو سب چیز کا نام بتا دیا۔ ذرا توجہ سے سنیں گے تو علم کی بات ہے، سمجھ میں آئے گی۔ تمام چیزوں کا نام بتا دیا۔ جیسے یہ لاؤڈ اسپیکر ہے تو اللہ نے اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ اسے لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں، اس کو عربی میں مکبر الصوت کہتے ہیں، انگریزی میں لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں، فارسی میں یہ کہتے ہیں۔ 18,000 زبان میں اس لاؤڈ اسپیکر کو کیا کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت کا یہ عالم کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنی چیزیں بھی ہونی ہے ہر چیزوں کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو 18,000 زبانوں میں معلوم تھا۔ سمجھ آئی کتنا بڑا علم ہے؟ پھر ایک بات اور آپ سمجھیے کہ اگر آدمی کو کسی چیز کا نام تو معلوم ہے مگر چیز معلوم نہیں ہے تو وہ اس کو جان پائے گا؟ بولو نہیں جان پائے۔ میں کہوں کہ میں آپ سے یا کسی سے کہوں کہ یہاں پہ اظہار ہے، یہ اظہار اٹھاؤ، اظہار لے کر کے آؤ، اظہار پڑا ہے، تو آپ جانیں گے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آئے گا۔ مگر جو پڑھا لکھا ہے وہ جانتا بھئی اظہار کے معنی پھول، الزہرۃ معنی پھول، اظہار پھول ہوتا ہے۔ میں کہوں کہ مولانا صاحب قلم سوا لیے، ان کے پاس ہے قلم سوا ہے، تو آپ جان پائیں گے کہ ان کے پاس کیا چیز ہے؟ نہیں جان پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قلم سوا نہیں جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں قلم سوا کے معنی ٹوپی۔ تو آدمی کو اگر نام معلوم ہو اور چیز معلوم نہ ہو، اس کو عربی میں مسمہ کہتے ہیں، چیز معلوم نہ ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر ڈکشنری میں دیکھ کے خالی وہ رٹ لے اور معلوم نہ ہو کہ یہ کون سی چیز ہے تو اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔
اچھا، ایک بات دوسرے کہ اگر اس نے نام بھی جان لیا، چیز بھی جان لیا اور اس کی علت اور غایت نہیں جانتا ہے کہ یہ کس کام کے لیے ہے اور کس کام میں آتی ہے، تو بھی وہ چیز، وہ آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ سمجھ میں آئی بات آپ؟ جیسے ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عطر بیچنے والا قنوج کا بنگال میں گیا اور وہاں پہ کسی کو اپنا، وہ لوگ عطر نہیں جانتے تھے، تو اس نے اپنا عطر دکھایا، اس کو یہاں پہ دیا، تو اس نے سونگھنے کے بجائے اس کو چاٹ لیا، سمجھا کہ چاٹنے کی کوئی چیز ہے، اور کہا یار تمہارا تو عطر بڑا کڑوا ہے، ہم کو نہیں چاہیے۔ وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کس کام کے لیے ہے، تو سونگھنے کے بجائے اس نے اس کو چاٹ لیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی نام جانے، چیز جانے، مگر کس کام کے لیے ہے یہ نہ جانے، تو اس علم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا کیا، یہ دعا کرتے رہتے تھے، ہمیں بھی سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينتفع بہ، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جس سے نفع حاصل نہ ہو۔ تو اگر آدمی کو نام معلوم ہو، چیز معلوم ہو، مگر کس کام کے لیے بنائی گئی یہ معلوم نہ ہو، تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ تو اللہ اگر حضرت آدم کو نام سکھائے اور وہ چیز نہ بتائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے بیکار کام کیا، اللہ بیکار سے پاک ہے۔ اچھا، چیز بھی، نام بھی بتا دے، چیز بھی بتا دے، مگر کس کام کے لیے ہے یہ نہ بتائے، تو اس علم کا حضرت آدم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ ایسا علم نہیں دے گا کہ اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا، علماء نے لکھا کہ قیامت تک جتنی چیز ہونی ہے، حضرت آدم کو اس کا نام بھی معلوم، ہر زبان میں وہ چیز بھی معلوم ہے، اور کس کام کے لیے بنائی گئی ہے یہ بھی معلوم ہے، اور اس کی کیا تھیوری ہے یہ بھی معلوم ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ قرآن مجید کی حکمت دیکھو، یہ اس کی تھیوری یہ بھی معلوم ہے۔ آج اگر ڈاکٹر ڈاکٹری کر رہا ہے، سرجری اس نے سیکھ لیا ہے، دل کا آپریشن کر رہا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فن اور یہ ڈاکٹری اس وقت ہی دے دیا تھا جبکہ آپ جنت کے اندر۔ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے اب تو بھائی لوگ یوٹیوب وغیرہ دیکھ کر کے بہت سب جان گئے ہیں نا، جس طریقے سے اب جینس ایک کہا جاتا ہے کہ جینس چلتی ہے نا، اور اس جینس سے جان جاتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کا لڑکا، جینس سے جانتے ہیں نا ڈاکٹر، خون میں کچھ ایسے مادے ہوتے ہیں جس سے ڈاکٹر لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کا لڑکا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، اس سے یہ سب معلوم ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر لوگ، حکیم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مرض بھائی تمہارا خاندانی چلا آ رہا ہے، یعنی تمہارے خاندان، باپ کو یہ مرض تھا، پھر دادا کو تھا، پردادا کو تھا، یہ تمہارا خاندانی مرض ہے۔ تو خاندانی مرض میں ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہو، مرض اندر موجود رہتا ہے، کہیں ابھر جاتا ہے اور کہیں نہیں ابھرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں ابھرتا ہے اور کہیں نہیں ابھرتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، سب علم عطا فرما دیا، اور ان کے نسل میں جنس کے طور پہ یہ علم چلا جا رہا ہے۔ اللہ جہاں چاہتا ہے وہ اس علم کو ابھار دیتا ہے، وہاں ظاہر ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ آج
اگر ڈاکٹری میں کوئی آپریشن کہتے ہیں امریکہ نے یہ ایجاد کیا، امریکہ نے یہ ایجاد کیا ہے، اور جہاز بنانا فلاں نے ایجاد کیا ہے، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم تھا اور ان کے نسل میں یہ چلا آ رہا ہے۔ جہاں اللہ نے چاہا وہاں پہ یہ علم ظاہر ہو گیا، اور جہاں نہیں چاہا وہاں نہیں ظاہر۔ مگر قرآن مجید وہ علم ہے کہ سبحان اللہ، کہ جس کو یہ علم حاصل ہے، جو چیز آج نہیں آج کے بعد ہونے والی ہے، وہ تمام کی تمام انبیاء کرام کو معلوم تھی۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا یہ عالم کہ ذرہ ذرہ، چپا چپا، پتا پتا آپ کے نگاہوں کے سامنے، یہ قرآن مجید جس کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن مجید سکھایا اور پڑھایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہوا، اور جو اسے پڑھے گا، جو اسے پڑھے گا، چاہے سمجھ کے پڑھے، یہی تو وہ کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت کا عجیب عالم ہے، اور چیزوں کا تو حال یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تب آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، مگر اللہ کی صفت کا عالم یہ ہے کہ آپ اسے پڑھو تو عبادت، دیکھو تو عبادت، چھوؤ تو عبادت ہے، عقیدت سے اس کا بوسہ لو تو عبادت ہے۔ جیسے کعبہ معظمہ ہے، کعبہ ہے، اس کا طواف کرو تو ثواب ملے گا، اسے دیکھو تو ثواب ملے گا، اسے چھوؤ تو ثواب ملے گا۔ یہی حال قرآن مجید کا بھی ہے، پڑھو گے تو ثواب ملے گا، چھوؤ گے تو ثواب ملے گا، دیکھو گے تو ثواب ملے گا۔ جس گھر میں رہے گا اس گھر کے اندر برکت ہی برکت نازل۔ یہی تو قرآن مجید کے قاری اور اس کے حافظ اور پڑھنے والے کا عالم یہ ہے۔ دنیا میں اس کے رتبے کا عالم، آپ اس کا کچھ جلوہ اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دستار بندی ہوئی تو تمام لوگ عقیدت سے ان کو ہار اور پھول پہنائے چلے جا رہے ہیں۔ آخرت میں اس کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید پڑھنے والے کو یہ حکم دے گا کہ قرآن پڑھنا شروع کرو، جنت میں چلنا شروع کرو، پڑھتے ہوئے جتنا جنت میں چلے جاؤ گے وہ تمام جنت تمہاری ہے۔ یہ حافظ قرآن کا درجہ ہے، اور یہ عالم کا درجہ ہے، یہ قاری کا درجہ ہے۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور اس کو پڑھنے کے لیے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھا کرو، قرأت کے ساتھ پڑھا کرو۔ چنانچہ قرأت کے ساتھ پڑھنے کا اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے۔ حضرت ابی بن کعب ہے، بہت اچھا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید بہت جھوم کر کے اور بہت اچھے انداز میں پڑھتے تھے، آواز بھی اچھی تھی، قرأت بھی اچھی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے کہا ہے کہ ابئی سے پڑھوا کر کے آپ قرآن مجید سنیے۔ سبحان اللہ، سرور کائنات پر قرآن نازل ہوا، مگر وہ اچھے انداز میں قرآن پڑھتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے قرآن پڑھوائیے اور ان سے قرآن مجید سنیے۔ یہ قاری قرآن کا رتبہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنا پیارا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کے گاؤں میں قاری نور محمد صاحب انہوں نے قرآن مجید کو قرأت کے ساتھ پڑھا، قرأت کے ساتھ پڑھ کر کے قاری ہوئے، آپ کے سامنے ان کی دستار بندی ہوئی ہے، اور یہ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اور جو علم حاصل کرے گا اور قرآن مجید کو بہتر انداز میں پڑھے گا،
اس کے اوپر یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی برکتیں، قرآن مجید کے اوپر اگر ظاہری طور پر بھی لوگ عمل کر لیں، ہمارے گھر کے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، قرآن مجید اگر روزانہ گھر کے اندر اس کی تلاوت کی جائے تو رحمت کے فرشتے اتریں گے۔ بھئی دو ہی چیز ہے، ایک رحمت کے فرشتے، ایک شیطان ہے، دو ہی ہے نا؟ دونوں بولو بھائی۔ اس دنیا میں جو ہمیں نظر نہیں آتے، جو نظر آتے ہیں وہ تو ہم لوگ انسان ہیں، مگر یہ کہ ایک رحمت کے فرشتے ہیں اور ایک کیا ہے؟ شیطان ہے۔ جہاں رحمت کے فرشتے ہوں گے وہاں شیطان نہیں آئے گا، اور جہاں رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے وہاں شیطان جائے گا۔ جہاں رحمت کے فرشتے رہیں گے وہاں شیطان نہیں آئے گا، اور جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے وہاں پہ شیطان کو جانے کی کھلی چھٹی ہوگی، وہ شیطان جائے گا۔ اور جب قرآن مجید کی تلاوت ہوگی تو یقیناً رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ ایک صحابی رسول ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ایک صحابی رسول ہے، رات میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ کہف شریف پڑھ رہے تھے، جو جمعرات کو اور جمعہ کو خاص طور سے پڑھا جاتا ہے کہ جمعرات کو کی رات میں جو قرآن سورہ کہف پڑھے گا، جمعرات کی رات میں جو سورہ کہف پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد سو جائے گا، اس کے بستر سے لے کر کے اور کعبہ معظمہ تک اللہ تبارک و تعالی نور پیدا کر دے گا، اور مسلسل نور کعبہ سے اس کے بستر تک آتا رہے گا۔ اور اگر وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور اس نے رات میں سورہ کہف پڑھا تو اس کے بستر سے لے کر کے اور عرش معلیٰ تک اس کے لیے نور ہی نور رہے گا۔ بولیے جہاں نور رہے گا تو وہاں رحمت کے فرشتے رہیں گے، تو شیطان کا گزر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو یہ قرآن مجید کے صرف ایک سورت کی برکت کا عالم ہے کہ آدمی اگر قرآن مجید پڑھے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہے، وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے، قریب ہی ان کا ایک لڑکا جس کا نام یحییٰ تھا وہ سویا ہوا تھا، اور تھوڑی دیر دور پر ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت میں رات میں منہمک تھے، محو تھے، اور بڑے ذوق و شوق سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اچانک ان کا گھوڑا کودنے لگا تو انہوں نے دیکھا کیا بات ہے، گھوڑا کود رہا ہے، تلاوت کو بند کر لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جب انہوں نے تلاوت بند کر دیا تو گھوڑا بھی ایک دم شانت ہو گیا اور پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کیا، تھوڑا انہوں نے تلاوت کیا تو گھوڑا پھر کودنے لگا، ہنہنانے لگا۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، مگر جیسے ہی تلاوت بند کیا ویسے ہی گھوڑا پرسکون ہو گیا۔ دو تین بار ایسے ہی ہوا، اور پھر جب ایک بار آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ہے، اس میں چراغ جل رہے ہیں اور میرے سر کے اوپر چلا رہا ہے۔ جب پڑھتا ہوں تو بادل کا ٹکڑا نیچے آتا ہے، جب تلاوت بند کر دیتا ہوں تو وہ اوپر کی جانب چلا جاتا ہے، اوپر کی جانب جانے لگتا ہے۔ یہ منظر بار بار دیکھا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، رات کا واقعہ بیان کیا۔ یا رسول اللہ، رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا اے فلاں، تلاوت کرو، تلاوت کیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ڈر تھا کہیں گھوڑا کودتے کودتے میرے لڑکے کو کچل نہ دے، اسی لیے میں تلاوت بند کر دیتا تھا۔ کہا تمہیں معلوم ہے وہ بادل کا ٹکڑا کیا تھا؟ وہ بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، تمہاری تلاوت کو سن کر کے فرشتے نیچے اتر آئے تھے، تمہارا تلاوت سننے کے لیے آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت پڑھتے رہتے تو وہ آ کے تم سے بات کرتے، تم سے مصافحہ کرتے اور تم سے گفتگو کرتے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی عظمت کا عالم ہے کہ آدمی جب تلاوت کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور اس کے قریب آتے ہیں۔ عام قسم کے جو فرشتے ہیں، فرشتے بھی کئی طرح کے ہیں، جس طرح انسان ہے کئی طرح کے ہیں، کوئی مولانا صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی حافظ جی ہے، ہوتے ہیں نا بھائی، الگ الگ رتبے کے ہیں نا، کوئی حافظ جی ہے، کوئی قاری صاحب ہے، اور کوئی عام انسان ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی کئی طرح کے ہیں۔
تو جو عام قسم کے فرشتے ہیں جیسے ہمارے داہنے بائیں ہے کرامن کاتبین ہے اور جیسے حفظہ ہے، ہر آدمی کے لیے حفاظت کے لیے فرشتے موجود ہیں، ان کو حفظہ ہے۔ یہ عام جو فرشتے ہیں ان کو تلاوت کی قدرت نہیں ہے، یہ قرآن مجید یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ ہمیں یہ رتبہ حاصل ہے، اللہ نے ہمیں یہ فضیلت دیا ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ جو چاہے وہ قرآن مجید پڑھ لے۔ فرشتوں کا یہ رتبہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھ سکے۔ ذرا اپنی حیثیت کو تو دیکھو، تمہاری حیثیت کتنی عظیم ہے، فرشتوں کو تلاوت کی قدرت نہیں ہے، عام فرشتوں کو تلاوت کی قدرت نہیں ہے، مگر ہم لوگوں میں سے جو بچہ بھی تلاوت کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ قدرت عطا کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جب کوئی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، خاص طور سے جب نماز میں تلاوت کرتا ہے، تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ کے اوپر رکھ دیتا ہے تاکہ تلاوت کا مزہ ہمیں بھی آ جائے، تلاوت کا لطف ہمیں بھی آ جائے، تلاوت کا مزہ ہمیں بھی آ جائے۔ وہ اپنا منہ اس کے منہ کے اوپر رکھ دیتا ہے اور جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ سے لگائے رہتا ہے۔ کتنا عظیم رتبہ ہے مسلمانوں ہمارا۔ قاری جب قرآن مجید پڑھتا ہے اور جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ سے لگا دیتا ہے۔ جس کے منہ سے فرشتے کا منہ لگ جائے اس کا منہ تو خوشبودار ہو جائے گا، بابرکت ہو جائے گا، عزت و احترام والا ہو جائے گا۔ اسی لیے نماز کے لیے سرور کائنات نے یہ حکم دیا کہ نماز سے پہلے منہ کو کچھ صاف کر لیا کرو، کھانے کی کوئی چیز اس کے اندر نہ رہے، کیونکہ فرشتے کھاتے واتے نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی کھانے کی چیز تمہارے منہ میں اور دانتوں میں لگی رہے گی تو فرشتہ جب منہ لگائے گا تو کھانے کی بدبو سے اس کو تکلیف ہوگی، اور فرشتے کو تکلیف پہنچانا اچھی چیز نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ علم کی یہ قرآن مجید کا علم ہے اور علم دین، یہ یاد رکھو۔ بس ایک دو بات نصیحت کی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دولہا بنے ہوئے بیٹھے ہیں قاری نور محمد صاحب۔ علم دین وہ چیز ہے کہ آدمی اگر علم حاصل کرے گا تو ڈاکٹر تو بھوکا مر سکتا ہے، انجینئر بھوکا مر سکتا ہے، بادشاہ بھوکا مر سکتا ہے، وزیر بھوکا مر سکتا ہے، عالم دین بھوکا نہیں مر سکتا۔ بے شک یاد ہے نا؟ یہ وعدہ ہے۔ اور ڈاکٹر بھوکا مرے، انجینئر مرے، وزیر اعظم مرے، وزیر اعلیٰ مرے، یہ بھوکے مر سکتے ہیں، مگر کہیں تم کوئی یہ نہیں دکھا سکتے کہ آج تک کوئی عالم دین بھوکا مرا ہو، بلکہ عالم دین وہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ دیکھنے میں بظاہر تو ایسا بظاہر اس وقت میں دنیا لوگوں میں مسلمانوں میں بھی خاص طور سے یہ بات خاص طور سے پھیلا دی گئی ہے، کیا یار پڑھ لے گا کتنی تنخواہیں رہے گی تو کہاں سے جیے گا، کہاں سے شادی بیاہ کرے گا، کہاں سے یہ گھر چلائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ نحنو نرزقہم وإیاکم، روزی کوئی اور نہیں دیتا ہے، روزی ہم دیتے ہیں، اور جو ہمارا کام کرے گا ہم اس کو روزی بے انتہا عطا فرمائیں گے۔ یہی تو یہ نہ دیکھو کہ تھوڑی روزی ہے، تھوڑی تنخواہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس مال میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ اس کو نہ دنیا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ آخرت میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی۔ پہلے زمانے میں علم دین کا کتنا چرچا تھا، مرد بھی اور عورت بھی ہر چیز کے اوپر علم دین کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آج تو حال یہ ہے کہ اگر دو بھائیوں میں سے، دو لڑکوں میں سے
ایک کو دنیاوی تعلیم دلا رہے ہیں تو اس کو سوٹڈ بوٹڈ رکھیں گے، اس کی مہینے کی 1500 کی فیس دیں گے، ہے نا، کپڑا بھی دیں گے، 1500 فیس بھی دیں گے، کل اس کا پورا کریں گے۔ اور اگر کسی کو حافظ پڑھانے کے لیے مدرسے میں بھیج دیا تو چاہیں گے کہ گھر سے جانے کے لیے اس کو کرایہ بھی نہ دینا پڑے۔ لوگوں کا یہ مزاج ہو گیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھ لے گا، 1500 والا پڑھ لے گا تو کما کر کے ہمارے گھر کو بھر دے گا، پڑھ لے گا تو کیا کرے گا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدرسے میں جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھ لے گا تو تیری دنیا بھی بھر دے گا، تیری قبر بھی بھر دے گا، اور تیرا حشر اور تیری جنت کو بھی وہ بھر دے گا۔ پہلے مسلمانوں کے دلوں میں یہی ولولہ تھا، یہی جوش تھا، یہی جذبہ تھا، تو وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے خوب خرچ کیا کرتے تھے، خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ بس صرف ایک واقعہ میں سناؤں، اگر اس قسم کے واقعات سناؤں تو سینکڑوں میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ ایک محدثین میں ایک نام آتا ہے، ان کو کہتے ہیں ربیعۃ الرائے، ربیہ ان کا نام تھا، ربیعۃ الرائے کہتے ہیں، بڑے زبردست محدث، بڑے زبردست محدث، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروخ، مدینہ منورہ میں وہ رہتے تھے۔ عبد الرحمن فروخ، ان کی شادی ہوئی اور یہ مجاہد تھے، شادی ہوئی، کچھ دن گھر رہے، بیوی کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہونے والا تھا، مجاہدین کہیں جا رہے تھے جنگ پہ، انہوں نے بھی جا کر کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوایا عبد الرحمن فروخ نے، اور جہاد کے لیے یہ نکل پڑے۔ وہ زمانہ ایسا تھا، فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، افغانستان، یورپ، ہر طرف اسلامی لشکر پھیلے ہوئے تھے۔ یہ جہاد کے لیے چل پڑے، بیوی گھر میں ہے، یہ جہاد پہ ہے، اور یہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا نام بیوی نے ربیہ رکھا۔ غور سے سنیں گے کیا نام رکھا؟ ربیہ رکھا۔ دھیرے دھیرے لڑکا بڑا ہو رہا ہے اور وہ جہاد میں مصروف، جہاد میں مصروف ہے۔ جاتے ہوئے عبد الرحمن نے اپنی بیوی کو 30,000 سونے کا سکہ دیا تھا، 30,000 دینار، اور کہا تھا بیوی دیکھو یہ 30,000 دینار ہے، اس کو سنبھال کر کے رکھنا، یہ امانت ہے، اس کو ضائع نہ کرنا، اس کو برباد نہ کرنا۔ تمہارے خرچے کی جہاں تک بات ہے تو میری تنخواہ تمہارے پاس پہنچ جائے گی بیت المال سے، اس سے تم گھر کا خرچہ چلانا، لڑکا پیدا ہوگا اس کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ 30,000 دینار سنبھال کر کے رکھنا۔ بچہ پیدا ہوا، ربیہ نام رکھا گیا، دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا، وہ جہاد ہی میں ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا۔ بیوی نے سوچا کیا پڑھائیں، کون سی پڑھائی پڑھائیں، تو پھر اس نے دیکھا کہ ہم تو رسول کے مدینہ میں رہتے ہیں، مدینہ منورہ میں ہے، مسجد نبوی میں حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، محدثین جگہ جگہ ہے، اور عورت کے دل میں خیال آیا میں اپنے اس بیٹے کو محدث بناؤں، میں اپنے اس بیٹے کو محدث بناؤں گی، عالم دین بناؤں گی۔ اس زمانے میں حدیث کی کوئی کتاب ایک جگہ نہیں تھی، 10 حدیث ان کو یاد ہے، 20 حدیث ان کو یاد ہے، 50 حدیث ان کو یاد ہے، 100 حدیث ان کو یاد ہے۔ وہ بصرہ میں ہے، وہ کوفہ میں ہے، وہ شام میں ہے، وہ حجاز میں ہے، وہ مکہ میں ہے، وہ مدینہ میں ہے، وہ فلاں جگہ ہے۔ دنیا میں محدثین پھیلے ہوئے تھے۔ بیوی نے اپنے بیٹے کے لیے سوچ لیا کہ میں اسے محدث بناؤں گی۔ بیوی نے پیسہ دینا شروع کیا، لو بیٹا رسول کی حدیث کو یاد کرو۔ انہوں نے پیسہ لیا، چلے گئے مصر، وہاں جہاں جتنی حدیث ملی تھی اتنا یاد کیا۔ بیوی نے سب پیسہ ان کو دے دیا، اور بیٹے نے بھی پڑھا تو اتنا اچھا پڑھا، اتنا اچھا پڑھا کہ اتنے بڑے محدث ہو گئے، اتنے بڑے محدث کہ پڑھ کر کے آئے تو مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں ان کی درسگاہ لگتی تھی، اور وہاں پہ وہ جبہ پہن کے، عمامہ پہن کے، اور وہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر کے اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر کے حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے۔ بیوی نے 30,000 دینار سونے کا سکہ
सब अपने बेटे को حدیث پڑھانے کے لیے خرچ کر دیا اور ان کو بہت بڑا محدث بنا دیا. اور مسجد نبوی میں جب وہ حدیث پڑھتے تھے تو اب حال یہ ہو گیا کہ ان سے پڑھنے والے طلباء میں کوئی مصر کا ہے، کوئی شام کا ہے، کوئی کوفہ کا ہے، کوئی حجاز کا ہے، کوئی یمن کا ہے، اور کوئی یورپ کا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے. دنیا بھر سے لوگ طلباء آ کر کے ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے اور وہ حدیث پاک وہاں پہ پڑھایا کرتے تھے. 27 سال کے بعد عبد الرحمن فروخ جہاد سے لوٹے تو اب وہ کیا جانے گھر کیا ہے. پہلے نہ فون تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، نہ موبائل تھا، نہ خط لکھنے کا کوئی اتنا زیادہ ذریعہ ڈاک خانے کا تھا. ہاں کچھ خطوط وغیرہ سرکاری طور پہ آتے جاتے تھے. 27 سال کے بعد جہاد سے وہ واپس ہوئے. اس 27 سال میں عبد الرحمن فروخ کا بیٹا ربیعت الرائے محدث ہو گیا. اب وہ تو چلے آ رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فوجی لباس پہنے ہوئے ہیں، تلوار کمر سے لٹکی ہوئی ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے. آدمی چاہے 27 سال بعد آئے، چاہے 50 سال بعد آ جائے، اگر گاؤں سلامت ہے تو وہ گلی ولی تو سلامت ہے نا. مکان وکان کچھ بھی ہو تو آدمی تو اپنے گھر پہنچ جائے گا نا. چاہے 27 سال بعد آئے، چاہے 50 سال بعد آ جائے، اپنا گھر ان سے یاد رہے گا، اپنے گھر پہنچ جائے گا. ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہوگا نا. جنت میں بھی ہر مسلمان کا گھر ہے اور ہر مسلمان کا گھر ہے تو اور ہر مسلمان کا گھر ہے. اور دنیا میں آدمی جتنا اپنے گھر کو پہچانتا ہے، جنت میں جنتی اپنے گھر کو پہچانتے ہیں. فرشتے ہاتھ پکڑ کے لے کے نہیں جائیں گے کہ جنت میں یہ پورا محل ہے، بلکہ ہم خودے پہنچ جائیں گے، ہے نا. دل سے لوں میں کام رہبر کا، کیا پتا چاہیے تیرے گھر کا، اپنے گھر ہم خود ہی پہنچ جائیں گے. تو وہ 50 سال کے بعد، وہ 27 سال کے بعد عبد الرحمن فروخ آئے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، فوجی لباس ہے. 27 سال میں ان کو جاننے والے کتنے لوگ ختم ہو گئے، اور جو جانتے بھی ہیں تو اب دیکھیں گے غور سے اور سوچیں گے تب نہ پہچانیں گے. ناک نقشہ بدل جاتا ہے نا. 27 سال میں آئے، اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھولنے لگے. دروازہ کہ بھائی اپنا گھر ہے تو کسی پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بے دھڑک اندر جانے لگے تو اتنے میں ربیعت الرائے بھی باہر نکل رہے تھے. انہوں نے دیکھا ایک اجنبی آدمی ہے جو میرے گھر میں آ رہا ہے. نہ باپ نے بیٹے کو دیکھا، نہ بیٹے نے باپ کو دیکھا ہے. تو جب حضرت ربیعت الرائے نے دیکھا ایک اجنبی آدمی ہمارے گھر میں آ رہا ہے تو ٹوکا، کون ہو، کیسے ہمارے گھر میں آ رہے ہو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پوچھے ہوئے کسی کے گھر کے اندر جایا جائے، بغیر اجازت کسی کے اندر جایا جائے. تو یہ انہوں نے ڈانٹ کر کے کہا، ارے تو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ میرا گھر ہے اور میں اس کا مالک ہوں. اپنے گھر کے اندر جانے کے لیے کسی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ باپ بیٹا میں تکرار ہونے لگی. وہ کہہ رہے ہیں میرا گھر ہے، یہ کہہ رہے ہیں میرا گھر ہے. دونوں نے ایک دوسرے کو تو دیکھا نہیں تھا. بات بڑھی، محلے پڑوس کے لوگ آئے تو سب انہی کو سمجھانے لگے، ارے بھائی کیوں پریشان کر رہے ہیں ہمارے شیخ کو؟ اتنے بڑے محدث آپ کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ آپ کو ٹھہرنا چلے جائیے، کہیں اور ٹھہر جائیے، مگر انہیں پریشان نہ کیجیے. جب لوگوں نے الٹے سمجھانا شروع کیا تب ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ہائے، 27 سال میں مجھ کو کوئی پہچاننے والا نہیں رہا ہے اور سب الٹے مجھے کو سمجھا رہے ہیں. یہ میرا گھر ہے، کیا تم میں سے کوئی عبد الرحمن فروخ کو نہیں جانتا ہے؟ جب اپنا نام لیا تو اندر سے بیوی نے جھانک کر کے دیکھا تو کہا، ارے یہ تو میرے شوہر ہے، یہ تو ربیعت الرائے کے والد ہے. تو اتنا سننا تھا، باپ بیٹے گلے مل کر کے روئے اور حضرت ربیعہ اپنے والد کو لے کر کے اندر گئے، خدمت کیا، بیٹھایا. تو پڑھانے کا وقت ہو گیا تھا تو حضرت ربیعت الرائے نے اب جبہ وغیرہ پہنا، امامہ باندھا اور مسجد نبوی میں جا کر کے اور طلباء کو پڑھانے لگے. پڑھانے کے لیے بیٹھے، درسگاہ لگی ہوئی ہے، سینکڑوں طلباء اسی طرح چاروں طرف سے گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، تو کوئی کسی طرح کا ہے. ملک ملک کے لوگ بیٹھے ہیں
اور یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں، اور ادھر گھر کا حال یہ ہے کہ عبد الرحمن فروخ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے 27 سال کے بعد ملے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہوتے ہوتے اچانک ان کو عبد الرحمن فروخ کو یاد آ گیا کہ اچھا ہاں بیوی وہ بتاؤ، میں تم کو 30,000 دینار دے کر کے گیا تھا، وہ تم نے کہاں رکھا ہے؟ تو کہا گھبرائیے نہیں، میں نے اس کو ضائع نہیں کیا ہے، میں نے اس کو برباد نہیں کیا ہے، حالانکہ سب خرچہ کر دیا تھا اپنے لڑکے کو پڑھانے کے لیے، مگر چالاک بیوی نے کہا میں نے اسے ضائع نہیں کیا ہے، ماں زیا تو ہاں میں نے اسے ضائع نہیں کیا، میں نے اسے برباد نہیں کیا ہے، آپ 27 سال کے بعد تو لوٹے ہیں اور آتے ہی آپ کو پہلے پیسہ کی یاد آ گئی ہے، ارے اللہ صحیح سلامت آپ کو لے آیا، غسل کیجئے، جائیے پہلے روضہ رسول پہ سلام عرض کیجئے، 2 رکعت مسجد نبوی میں پڑھ لیجئے، اس کے بعد آئیے پھر گھر گرہستی کا پوچھئے گا۔ عورت نے بڑی چالاکی سے ٹال دیا، انہوں نے کہا صحیح کہتی ہو، غسل کیا، وضو کیا، کپڑا بدلا، آئے روضہ رسول پہ سلام عرض کیا، 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے، مسجد نبوی میں گئے تو دیکھ کر کے ٹھٹک گئے، کوئی محدث ہیں جو حدیث پڑھا رہے ہیں اور سارے اور مختلف ممالک کے طلباء ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ادب کے ساتھ حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، بڑے غور سے اس منظر کو دیکھنے لگے، کیسا نورانی منظر ہے، لگتا ہے آسمان کے فرشتے یہاں پہ اتر آئے ہیں، اور محدث کو بار بار غور سے دیکھنے لگے، باپ بیٹا کی ابھی ایک ہی تو ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی گھر میں تھے تو عام کپڑے میں تھے، اب جبہ پہنے ہوئے ہیں، امامہ باندھے ہوئے ہیں، رومال رکھے ہوئے ہیں، جب اس حالت میں دیکھا تو اب اپنے لڑکے کو پہچان نہ سکے تو حیرت سے ایک آدمی سے پوچھا یہ کون سے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث کہ پوری دنیا کے لوگ ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ تو اس نے کہا ارے تم جانتے نہیں ہو، کیسے آدمی ہو، یہ اتنے بڑے محدث ہیں، یہ ربیعت الرائے ہیں، عبد الرحمن فروخ کے بیٹے ہیں۔ جب یہ سنا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو اتنا بڑا محدث ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اس سے حدیث پڑھنے کے لیے آتے ہیں، دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گئے، نماز پڑھا اور دوڑے ہوئے گھر آئے اور کہا بیوی سنو، خدا کی قسم میں نے کتنے ملک فتح کیے، میں نے کتنا قلعہ فتح کیا، کتنا مال غنیمت مجھے ملا، مگر میں نے ملک فتح کیا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی، میں نے قلعہ فتح کیا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی، مجھے مال غنیمت ملا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا آج اپنے بیٹے کی یہ شان دیکھ کر کے مجھے خوشی ہوئی ہے، اور جتنا آج میں خوش ہوں کہ اس طرح سے میرا بیٹا مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا حدیث کا درس دے رہا ہے، لگتا ہے آسمان کے فرشتے اتر گئے ہیں۔ بیوی نے جب یہ دیکھا تو کہا اچھا یہ بتائیے آپ کو 30,000 دینار پسند ہے کہ بیٹے کی یہ شان پسند ہے؟ تو کہا خدا کی قسم اگر ایسے کئی 30,000 دینار ہو تو بیٹے کی شان کے لیے میں خرچ کر دوں گا۔ بیوی نے کہا سنیے، تو وہ سب پیسہ میں نے آپ کے بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کر دیا ہے۔ تو شوہر نے جب یہ سنا بیوی کو گلے لگا لیا اور کہا واللہ ما زیات ہی، خدا کی قسم تو نے میرا پیسہ برباد نہیں کیا ہے بلکہ تو نے میرا پیسہ آباد کر دیا۔ تو مسلمانوں پہلے زمانے کی عورتوں کا یہ حال تھا کہ حدیث پڑھانے کے لیے، قرآن مجید پڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی تھی۔ ایک اور محدث صاحب تھے سبحان اللہ، ان کو وہ پڑھنے کے لیے جب تیار ہوئے گھر والوں نے بہت روکا، غریبی ہے کہاں پڑھنے کے لیے جاؤ گے، مگر وہ ضد ہو گئے نہیں میں تو پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ مجبور ہو کر گھر والوں نے ان کا سامان تیار کیا، ان کی بہن نے ان کا سامان تیار کیا، دیکھا بھائی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور دور کے ملک میں جا رہا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، خرچے کے لیے بہت تھوڑا پیسہ ہے، تو سامان ان کا گٹھری باندھتے ہوئے اپنا جتنا زیور تھا سب کا سب نکال کر کے اسی کے اندر چھپا کر کے رکھ دیا کہ میرے بھائی کو ضرورت پڑے گی علم دین حاصل کرنے کے لیے تو میرا زیور بیچ کر کے وہ علم حاصل کرے گا، تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا زیور پہنائے گا
اور مجھے اس کے بدلے میں جنت کا زیور ملے گا۔ مسلمانوں، کیا آج بھی ہم میں اور آپ میں یہ جذبہ موجود ہے کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے، قاری بنانے کے لیے اپنا یہ پیسہ اس طرح سے خرچ کریں؟ قابل مبارکباد ہے قاری نور محمد صاحب کے گھر والے کہ جنہوں نے انہیں قاری بنایا، قاری قرآن بنایا، قرآن مجید کو ڈھنگ سے پڑھنے والا بنایا اور علم دین سے ان کو آراستہ کیا۔ قرآن مجید کی جب یہ تلاوت کریں گے تو ان کے آواز کی لہک سے اور مہک سے جب جہاں تک آواز جائے گی وہاں کی تمام چیز اس کے اوپر گواہ ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ زمین کا ذرہ ذرہ اور ہر چیز ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں اس کے اوپر وہ گواہ رہتی ہے، گواہ رہتی ہے، قیامت میں گواہی دے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صاحب سے فرمایا جو چرواہے تھے کہ جب جنگل میں رہا کرو تو اذان دیا کرو، زور سے اذان دو، کیونکہ اذان کی آواز جہاں تک جائے گی جو بھی سنے گا، چاہے درخت ہو، چاہے اینٹ ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے ذرہ ہو، چاہے پیڑ پالو ہو، جو بھی اذان کی آواز سنے گا قیامت میں گواہی دے گا، اے اللہ اس نے تیری کبریائی بیان کیا ہے، اے اللہ تیری اس نے وحدانیت بیان کیا ہے، اے اللہ اس نے تیری اذان دیا ہے، اور تمام چیزیں گواہی دے گی اور ان کی گواہی مقبول ہوگی۔ تو قاری قرآن بھی جب قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو کائنات کی جتنی چیز سنے گی قیامت میں اس کے لیے گواہی دے گی اور اس کے بخشش کا سامان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ عالم بنائے، حافظ بنائے، قاری بنائے اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے محلے میں بھی برکت ہوگی، ہمارے پڑوس میں بھی برکت ہوگی۔ مسلمانوں، اسی طرح کسی مولانا صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بیان کیا کسی گاؤں میں، اور کہا مسلم روزانہ ہر گھر میں تمام لوگوں کو کم سے کم ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے اور اسی تلاوت کرنا چاہیے۔ اس کی یہ برکت ہے، اس کی یہ برکت ہے۔ وہ تو تقریر کر کے چلے گئے۔ ایک آدمی جو ادھیڑ ہو گیا تھا، کئی اس کے بچے تھے، وہ پڑھا بالکل کچھ نہیں پڑھا تھا، کچھ بھی نہیں پڑھا تھا۔ اس نے کہا یار مولانا صاحب نے تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے اور مجھ کو قرآن مجید آتا نہیں۔ چپ رہو، بس ختم کر رہے ہیں، سنی مل جائے گی۔ مجھ کو تلاوت کرنا آتا نہیں تو میں کیا کروں؟ تو پھر اس نے سوچا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جو قرآن مجید چھوئے گا اسے بھی ثواب ملے گا، جو دیکھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو عقیدت رکھے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب میں روز تلاوت کروں گا۔ نماز اس نے پڑھنا شروع کیا، فجر کے بعد قرآن مجید اتارتا، پارا پارا تو آدمی پہچانتا ہے، نشان لگا رہتا ہے نا ایک ایک پارا کا، اور اس نے تلاوت شروع کیا۔ کھول ہے، ایک ایک سطر پہ انگلی گھماتا تھا، کہتا تھا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، ہمارے نبی پہ یہ نازل ہوا ہے، میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ ایک سطر ہو، دوسرے سطر کو چھوئے اور یہی کہے میرے رب کا کلام ہے، ہمارے نبی پہ یہ نازل ہوا ہے، میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ یوں کر کے پورا ایک پارے پہ انگلی گھماتا تھا، اسے دیکھتا تھا، اب بس صرف یہی اتنا کہتا تھا۔ اس کا جب انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کو قبر کے اندر رکھا، دفن کر کے آئے۔ رات میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کچھ نہیں، جب تم لوگ دفن کر کے چلے گئے اور جب فرشتے مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے سوال کیا، اور جب فرشتے آئے مجھ کو عذاب دینے کے لیے قرآن مجید آڑے آ گیا، کہا جاؤ، یہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ تو میری تلاوت کرتا تھا، اب میرے ساتھ قرآن مجید ہے، میں گھبراتا ہوں تو قرآن مجید میرا مونس بنا ہوا ہے اور مجھے راحت پہنچاتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے۔ اس نے قرآن مجید کو دیکھا، عقیدت سے چھوا، تو قبر میں بھی قرآن مجید اس کا مونس ہو گیا۔ تو قرآن مجید جب حافظ کو ختم کرایا جاتا ہے تو اس میں جو دعا ہے، تو اس دعا میں یہ ہے کہ اے اللہ، اللہم آنس فی وحشتی فی قبری بالقرآن المجید، اے اللہ قرآن مجید سے کے ذریعے سے
قبر میں میری وحشت اور میری تنہائی کو دور فرما۔ تو جو قرآن مجید پڑھے گا اور جو یاد رکھے گا وہ قبر ہی سے اس کا ساتھی ہوگا اور جنت تک اس کا ساتھی ہوتا چلا آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام لوگوں کو جتنے بھی ہیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی خود عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو تاکید کریں، روزانہ ہر گھر سے تلاوت کی آواز اٹھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم قاری نور محمد صاحب کے علم میں برکت عطا فرمائے، علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ان کے علم سے انہیں، ان کے والدین کو، ان کے گھر کے تمام لوگوں کو، بھائی بہنوں کو، سب کو دونوں جہان میں رحمتوں اور سعادتوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں صلوات۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار حرم تاجدار حرم، شہریار حرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ، جن کے ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور، جب کسی پر کسی کا چلے گا نہ زور، ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، جب چلوں میں دیارے حبیب خدا، دائیں ہوں مصطفیٰ بائیں غوث الورا، اور کہیں کہ لکھو پیارے احمد رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ بیٹھ جائیے۔ عظیم السلطان یا قدیم الاحسان، پروردگار عالم، یا جو کچھ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، درود پاک کا ورد ہوا، جو کچھ بیانات ہوئے،
نعت پاک پڑھی گئی، اور جتنے بھی لوگ مرد اور عورت یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار عالم، جہاں تیرے نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس ذکر پاک کی برکت سے ہم تمام لوگوں کے اوپر رحمت و نور کی بارش پروردگار عالم، یہ جلسہ جناب قاری نور محمد صاحب کے استقبال اور ان کی دستار بندی کے لیے ہے، اور تمام لوگ ایک قاری قرآن کے عزت افزائی کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم، قاری صاحب کے علم میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، اپنے علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم کی سعادتوں سے دونوں جہاں میں انہیں سرفراز فرما، اور جو لوگ بھی ان کے علم کی قدر کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں انہیں بھی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو عالم بنائے، حافظ بنائے، اور دونوں جہان کے سعادتوں سے سرفراز ہوں۔ ان کے والدین، ان کے گھر والے جنہوں نے علم دین کے حصول میں ان کی مدد کیا ہے، پروردگار عالم دنیا میں بھی بے شمار برکتیں عطا فرما، قبر اور حشر میں اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو سچا اور پکا مسلمان بنا۔ اے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہمارے عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوش فرما دے۔ اے اللہ جو کسی طرح بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، پروردگار عالم ان کو ان مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ رب کائنات اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم تمام لوگوں ملت اسلامیہ کے ایک ایک فرد کی حفاظت کر۔ اے اللہ تو نے اپنا نام حافظ اور حفیظ رکھا، اے اللہ ہماری حفاظت کر۔ اے اللہ تو نے اپنا نام ناصر رکھا، اے اللہ ہماری نصرت اور مدد کر۔ اے اللہ تو نے اپنا نام رزاق رکھا، اے اللہ ہمیں بے حساب رزق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو نے اپنا نام غفار رکھا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں تمام حاضرین کو، جتنے بھی مرد اور عورت ہیں، نیچے بیٹھے ہوں یا اسٹیج پہ ہوں، ہم تمام لوگوں کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ کر، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، جن شیاطین کے شر سے، جادو کرنے والوں کے جادو سے ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ان بلاؤں اور مصیبتوں سے اسے چھٹکارا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم دائما ابدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله